عام انتخابات کے نتائج کا معاملہ تو حل ہو چکا، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، تو وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن میں بھی انتخابی عذرداریاں یا الیکشن میٹرز جس میں نتائج کو چیلنج کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ جی ہاں، آج اتوار کا دن تھا، لیکن آج بھی الیکشن کمیشن میں متعدد درخواستیں آئیں، اور ان درخواستوں میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف متاثرہ ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک درخواست کی صورت میں آئی ہے، اور وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر NA-15 مانسیرا سے انہوں نے نتائج کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو 10 قومی اسمبلی کے نتائج اور اس کے علاوہ 16 صوبائی اسمبلی کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں۔ NA-48 علی بخاری آئے ہیں خرم نواز کے کامیابی کے خلاف۔ خرم نواز جو استحکام پاکستان کی حمایت یافتہ تھے، اور پھر جیت کے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ NA-47 شعیب شاہین نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے۔ صوبائی نشستوں کی بات کریں تو PK-79، PK-80 اور پھر اس میں PK-79 میں تیمور سلیم ہیں، اور PK-82 میں کامران بنگش ہیں، جنہوں نے حتمی نتیجہ جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا اور وہ نتائج روک دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو قومی اسمبلی کے مزید کچھ حلقے ہیں اس کی بات کریں، NA-49 ہے، NA-63 ہے، NA-55 ہے، NA-50 ہے، NA-28 ہے اور NA-65 ہے۔ اچھا، یہ جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو معاملہ اب آیا ہے الیکشن کمیشن، تو اب الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک ویو آیا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا، اور وہ آرگیومنٹ بھی کافی حد تک ویلڈ ضرور ہے۔ اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں رانا ثناء اللہ ہارے ہیں وہاں پہ تو PTI کہہ رہی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، اور جہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ ہاری ہیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ پک اینڈ چوز پاکستان تحریک انصاف نہ کرے، اور الزامات یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ بڑی کھلے عام دھاندلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ یہ الزامات ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب دوسری جانب جو انتخابی نتائج کے حوالے سے پورے ملک میں کال تھی کہ ROs کے دفاتر کے باہر پروٹیسٹ کیا جائے گا، مظاہرے کیے جائیں گے، مظاہرے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب سڑکیں بلاک ہونا شروع ہوئیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر اس کے بعد اب اطلاعات تازہ ترین یہ آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس شیلنگ سے کارکنان منتشر ہوئے ہیں۔ راولپنڈی صادق آباد کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ صورتحال ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر کارکنان منتشر ہو گئے ہیں۔ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر اعظم ہو۔ اب اگر وہ امیدوار ہوئے تو کیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ممبران قومی اسمبلی ہیں، کیا وہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ بہت اہم ہوگا۔ لیکن ایک چیز بہرحال اہم ہے کہ جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا، ہم نے دیکھا قاسم سوری کے حوالے سے الیکشن متعلقہ فورم سے آتے ہوئے سپریم کورٹ آیا، سپریم کورٹ نے سٹے دیا، اور پھر 5 سال تک وہ سٹے پہ بیٹھے رہے۔ عمر عطا بندیال صاحب اس کیس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے۔ اس پہ جوڈیشری پہ کافی زیادہ تنقید ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ ان کیسز کو جو ہے وہ کنکلوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر قاسم سوری کے حوالے سے معاملہ اس وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا تو جو رولنگ دی گئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر، اس طرح کی صورتحال پھر نہ دیکھنی پڑتی اس کو، نہ وہ کام ہوتا جو اس وقت ہوا۔ اچھا، دوسرا اہم معاملہ جناب یہ ہے کہ اب یہ جو الیکشنز میٹرز عدالتوں میں آ رہے ہیں، ان کو ترجیح بنیادوں کے اوپر سن کر فیصلہ کرنا چاہیے، ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ یہ 5-5 سال تک سٹے اور 5-5 سال تک کیس پینڈنگ رہنے کی جو روایت ماضی میں رہی ہے، یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ روایت اب کنٹینیو نہیں کرے گی۔ یہ ایک بری مثالیں ہیں عدلیہ کی، جس کی وجہ سے عدلیہ کے اوپر
سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ اس معاملے پہ تیزی کے ساتھ ان کیسز کو میرٹ کے اوپر سنے گی اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گی۔ اور دوسرا اہم موضوع ان الیکشنز کے حوالے سے جہاں پہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت نہ صرف نقصان ہوا، بلکہ سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا فیصلہ اس دانش میں دیا کہ جو جمہوریت ہے سیاسی جماعتوں میں وہ مضبوط ہوگی۔ لیکن شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کل جیو نیوز کے اوپر یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں تو جناب جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے فیصلہ دیا گیا، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے نقصان بھی ہوا ہے جمہوریت کو۔ تو اس کے پہ ہم ایک ویو آلریڈی دے چکے ہیں کہ ہسٹری دیکھیں اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے، کیونکہ کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ قانونی طور کے اوپر یہ فیصلہ ٹھیک ہے، کچھ قانونی ماہرین کا یہ موقف ہے، یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے میں یا جو الیکشن کمیشن نے جو کیا، ایک پولیٹیکل پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کیا، وہ سزا نہیں بنتی تھی، وہ سخت سزا تھی جو دی گئی ہے۔ اب ایک ایسے وقت میں جہاں پہ پاکستان پہلے ہی سیاسی طور کے اوپر غیر مستحکم ہے، سیاسی طور کے اوپر انتشار ہے بہت زیادہ، معاشی طور کے اوپر اسٹیبلٹی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، تو ویسی صورتحال میں جو دھرنے مظاہروں والا جو کلچر ہے اس کو شاید اب ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ اور اب یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوگا۔ لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ حکومت اب جب بھی آئے، کم از کم ایک گروہ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے کسی کے ہاتھوں استعمال ہو کے دھرنے مظاہرے کر کے جو یہ ملک کی لولی لنگڑی اس وقت معیشت ہے اس کو چلنے دے، تاکہ ملک معاشی طور کے اوپر بحال ہو اور عام آدمی جو ہے اس کا فائدہ ہو، بھلا ہو۔ کچھ اسمبلی کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کے کچھ حلقے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے کچھ حلقے ہیں اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ اعتراضات اب سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، اب پوسٹ الیکشن میں یہ پروسیس اس کو جانچنا ہماری جوڈیشری نے ہے، عدلیہ نے ہے۔ تو اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب یہ انتخابی کیسز، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 قومی اسمبلی کی اور 16 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا معاملہ اب الیکشن کمیشن آ گیا، پھر یہ متعلقہ فورم سے ہوتا ہوا جناب سپریم کورٹ تک آئے گا، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ ان کیسز کو نپٹایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کم از کم جو 3 مہینے 4 مہینے میں اگر یہ کیسز کنکلوڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ جو ماضی کی طرح قاسم سوری والے کیس میں جس طرح کی مثال ہے کہ 5 سال بعد تک جناب وہ کیسز کو سٹے دے کے پینڈنگ رکھا جائے، اس طرح کی صورتحال یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آگے نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔